مسلم نہیں تھے. 7ویں صدی میں قتیبہ ابن مسلم ایک جنرل تھا, وہ اس کا یس وہ ہمارے پاس آرمی لے کر آئے تھے اور یہاں کے لوکل لوگوں کو اسلام میں مطلب فالو کرایا تھا, مطلب مسلم بنوائے تھے. تو اسی دن سے ہم 7ویں صدی سے ہم مسلم ہیں, اللہ کا شکر. اس سے پہلے تھا ہمارے پاس لوگ بدھسٹ اور زردشتی, سمجھتے ہیں زوراستریزم, زردشت جو پارسی لوگ ہیں انڈیا میں, ایران, آتش پرستی, صحیح ہے, وہ تھا. اور کرسچین ریلیجن ہے تھا ہمارے پاس اس ٹائم پہ موجود تھا. اسماعیل سمانی ہے, ان کی بھی جو اولاد تھے, ان سے اینکیسٹرز جو تھے وہ سارے تھے بدھسٹ. لیکن سمانی جو رولرز تھے ہمارے پاس, جو رول کرنے والے, جو بادشاہی تھی, وہ مطلب عرب لوگ آنے کے بعد ہمارے پاس خلیفات بنائے, اپنا خلیفات جو سینٹرل جو خلیفہ کے لیے ہمیشہ ٹیکس وغیرہ دیتے تھے. اسماعیل سمانی کے زمانے میں سمانی ان کے جو خاندانی نام تھا, جیسا ڈائناسٹی کا نام, انہوں نے سب سے پہلے ازبکستان کا, ہمارے سینٹرل ایشیا کو آزاد کیا تھا خلیفات سے. وہ الگ آزاد بادشاہی ہوا تھا تو اسلام ایکسیپٹ کر لیے تھے. اسماعیل سمانی تھا ایک بادشاہ ان کے زمانے میں جو سب سے پاورفل بادشاہ تھا, اور اپنے زمانے میں یہ مقبرہ بنوایا تھا 9ویں صدی میں, 9ویں صدی میں, ٹھیک ہے, مطلب 864 سے 868 تک 4 سال میں یہ مقبرہ بنوائے تھے. مقبرہ اسلامک طور پر بنائے گئے ہیں, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس میں تھوڑا سا بدھزم کا اثر بھی دکھائی دیتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی زمانے میں اسلام ہمارے پاس پورا نہیں آ پایا تھا. اور یہی ڈائناسٹی تھا, جو بادشاہی تھا, جو امام البخاری کو بخارا سے باہر جانے دیا تھا. کیونکہ امام البخاری ان کے نام سے پتہ ہے وہ بخارا میں پیدا ہوا ہے, لیکن ان کا قبر ہے آج کل, مزارات ہے ان کے ثمرقند میں. کیوں؟ ہم جب بخارا امام بخاری کا موزلم پہنچیں گے تو میں بتا دیتا ہوں, ان کی ایک بادشاہ تھا, امام بخاری کو بہت ناراض کیا تھا. اس میں اگر آپ دیکھیں گے بریک جو اینٹ لگے ہوئے ہیں اوریجنل ہے. ہمارے پاس ایسے مونومنٹ ایک ہی ہے جو 9ویں صدی سے آج تک ایسا ہی ہے, کیسا ہی تھا. تو لکڑی والی جو وود وغیرہ وہ تھوڑا سا چینج ہوئی ہے, لیکن آج تک ایسا ہی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے جو گولی گولی وہ راؤنڈ دکھتی ہے گیٹ کے اوپر, دروازہ کے اوپر, وہ 40 ہے, 40 نمبر ہے. اسلام میں بھی بہت مطلب مبارک ہوتی ہے ہولی. میں بتاتا ہوں 40 ابدال ہیں. یس, اور 40 ابدال وہ زردشتی میں, آتش پرستی میں بھی تھوڑا مطلب مبارکی ہوتی تھی. اور اینٹوں کی بتائیں, یہ تو ان کی اور بتائیں. اینٹ ہے جو ان کے جو ڈیزائن ان کے ایسا رکھے ہوئے ہیں, اگر آپ صبح سویرے آ کے دیکھتے ہیں اس کا جو رنگ تھوڑا دوسری طرح دکھتی ہے. اگر آپ دوپہر کے ٹائم پہ آ کے دیکھتے ہیں اس کا رنگ بدلتی ہے. آپ جب شام کو آئیں گے تو اس کا رنگ بدل جاتی ہے. اس کا سیکرٹ آج تک کوئی پتہ نہیں کر پایا ہے, کیونکہ وہ جو اینٹ وغیرہ ہے انہوں نے رکھا ہے ان کی وجہ سے ہی ہے. جب چنگیز خان, جو منگولین کنگ, جب چنگیز خان آیا تھا پورے شہر کو جلا دیا تھا, بخارا کو. یہی مونومنٹ بچ گیا تھا. کیسے؟ کیونکہ اس کے آس پاس بہت بڑے قبرستان ہوتی تھی جو رشین لوگ آنے کے بعد ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو کے ایسا پارک بنائے گئے ہیں. اس کے ارد گرد سارے اولیاء کی ایک قبر وہاں ہے صرف. جی بچا ہوا ہے, 1-2 بچے ہوا ہے. اور اولیاء کے مزارات تھے بڑی بڑی ہستیوں کے, یہ سب بلڈوز کر دیے گئے. جی, آپ جہاں کھڑے ہیں, جب چنگیز خان آیا تھا وہ پورے ریگ سے بند ہو گیا تھا بلڈنگ, اس کو دکھائی نہیں دیا تھا, نظر میں نہیں آیا تھا. اور اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا کہانی ہے, میں بتاتا ہوں. اسماعیل سمانی جیسا میں نے بتایا بہت زوردار بادشاہ تھا, جو غزنوی جو ڈائناسٹی تھے, محمود غزنوی کو آپ جانتے ہیں, ان سے ہمیشہ لڑائی کرتا ہوتا ہے. ان کا سب سے بڑے دشمن وہی تھے. کبھی ایسا ہوتا ہے بادشاہ مر گیا سڈنلی, مطلب کوئی انتظار نہیں کر رہا تھا, وہ مر گیا, پتہ نہیں ہوا, تو لوگ اعلان نہیں کیا اپنے قوم کو کہ یہ بادشاہ ہمارا مر گئے, گزر گئے. تو کہتے ہیں انہوں نے بتایا 5 سال رول کیا بادشاہ کے بنا. انہوں نے وہی قلعہ کے اندر سے نیچے سے زمین کے نیچے سے راستہ بنا کے یہاں تک لایا ہے. پھر سب کو کہے ہیں, وہ جو ہوتے ہیں صوفی لوگوں کو غزلت,
کبھی زمین کے نیچے یا کہیں پہاڑی علاقہ بھاگ جاتے لوگوں کے دور سے. ایسا مطلب کہے کہ بادشاہ ہمارے غزلت میں گیا, چلہ میں گیا ہے تو لوگوں سے نہیں مل سکتے ہیں. یہ اس مقبرہ کے اندر میں ہے کیونکہ اس ٹائم پہ یہ مقبرہ موجود تھا. اسماعیل سامانی نے اپنے باپ کے لیے بنائے گئے تھے اس کو. تو لوگوں کا کہے کہ بادشاہ ہمارے اسی کے اندر ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی شکایت ہے, آپ خط لکھ کے اسمال سوراخ انہوں نے بنایا ہال, وہاں چھوڑ کے جائیے اور 1 درہم پیسہ بھی چھوڑ کے جائیے, آپ کو جواب مل جائے گا. بادشاہ ضروری طور پر جواب دیتے آپ کو. اگلے دن صحیح میں جواب ملتا تھا. ہمیشہ 2 بندے اس کے نیچے کام کرتا تھا جو خط کے ساتھ پیسہ چھوڑ کے رکھتے تھے. وہ ان کے سیلری تھے جو 24 گھنٹے اسی کے اندر میں کام کرتے تھے. تو 5 سال کے بعد اپنے بادشاہی کو تھوڑا مضبوط کرنے کے بعد سب کو اعلان کیے تھے کہ اسماعیل سامانی نے یہاں پہ مطلب فوت ہو گیا, مطلب مر گئے. اسماعیل سامانی کے جو سامانی ڈائناسٹی کے سب سے بڑے دشمن تھے محمود غزنوی کے, جو مسعود غزنوی جو انڈیا تک بھی پہنچ گئے تھے. صحیح میں ان کے جو ڈائناسٹی کو ختم کرتا ہے محمود غزنوی. ٹھیک ہے, یہ ان کی موزولیم ہے اور اندر ایک ہی قبر ہے. اگر آپ اندر جا کے دیکھیں گے قبر ایک ہی سائٹ میں رکھا ہوا ہے, بیچ میں یا دوسرے وہ پیش میں نہیں ہے. اس کا بھی وجہ یہ ہے کہ اسماعیل سامانی سوچ رہا تھا کہ یہ میرے کے بعد میرے باپ ہے, میرا بھی قبر اسی میں دفن ہوگا اور میرے سارے جو اولاد ہے ان کی سارے قبر یہیں پہ دفن ہوگا. لیکن ان کی جو ڈائناسٹی ہے کافی دیر تک رول نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, ایک عرض یہ ہے, اول آخر 3 دفعہ درود شریف, 1 دفعہ الحمد 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے یہ سارا قبرستان ہے. جب 1914 کے بعد قبرستانوں کے اوپر سب بلڈوزر پھیرے گئے, ختم کیا گیا. ان کو پڑھ لیں, ہدیہ کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ہر نمونہ جو ہے اینٹ کا, اس میں دین کے احکامات ہیں. وضو کے کتنے فرض ہیں اندر اینٹ بتائے گی, نماز کے کتنے فرض ہیں اینٹ بتائے گی, غسل کے کتنے فرض ہیں اینٹوں کا نقشہ بتائے گا. ٹھیک, یہ آپ مختصر وزٹ کر کے پھر آ جائیں. چلیں.